السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 21 ویڈیو آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 22 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں 3 حکایتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرسول قدوۃ لنا، پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قدوۃ کہتے ہیں قابل تقلید نمونہ، جس کی اتباع کی جائے۔ اسوۃ کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اسوۃ اور قدوۃ دونوں کا معنی ہوتا ہے نمونہ، آئیڈیل۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قدوۃ لنا فی الصدق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اجتماع الاولاد لیلعبوا بالکرۃ، بچے جمع ہوئے تاکہ گیند کے ذریعے کھیلے۔ وفی اثناء اللعب رما خالد الکرۃ، کھیل کے دوران میں خالد نے گیند پھینکی۔ فکسرت زجاج نافذۃ بعض الجیران، اس گیند نے کسی پڑوسی کے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ زجاجن کا معنی کانچ، شیشہ، اور جیران جارن کی جمع ہے، جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع آتی ہے جیرانن، اور مؤنث کے لیے جارتن آتا ہے پڑوسن، جس کی جمع آتی ہے جاراتن۔ خاف الاولاد وہربوا الا خالدا بقی واقفا مکانہ، لڑکے ڈر گئے اور وہ بھاگ گئے مگر خالد، یعنی خالد ڈرا نہیں، بھاگا نہیں۔ بقی واقفا مکانہ، وہ اس کی جگہ پر کھڑا رہا۔ بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا، ٹھہرنا، یعنی اس کی جگہ پر وہ ٹھہرا ہوا رہا۔ خرج صاحب المنزل غاضبا متوعدا، گھر کا مالک نے غصے ہونے کی حالت میں دھمکی دیتے ہوئے نکلا، غصے ہو کر اور دھمکی دیتے ہوئے نکلا۔ یہ غاضبا اور متوعدا یہ صاحب المنزل کا حال بنے گا۔ وقف صاحب المنزل امام خالد وسألہ من کسر زجاج النافذۃ، مکان مالک گھر والا خالد کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا کس نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ خالد قال انا کسرتہ، خالد نے کہا کہ میں نے اس کو توڑ دیا۔ فقد رمیت الکرۃ عالیا فکسرت الزجاج دون قصد منی، میں نے اوپر گیند پھینکی تو اس نے شیشے کو توڑ دیا میری طرف سے ارادے کے بغیر، یعنی قصدن نہیں بلکہ کھیل رہا تھا، گیند اونچی ہوئی اور بلا قصد کے کانچ کو اس نے توڑ دیا، میری طرف سے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ صاحب المنزل قال انت کسرتہ وتعترف بذلک، گھر والے نے کہا کہ تو نے اس کو توڑ دیا اور اس کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ خالد قال نعم یا عمو لقد علمنی ابی ان اقول الصدق دائما، خالد نے کہا ہاں اے چچا، میرے باپ نے مجھے سکھایا کہ میں سچ کہوں، میں ہمیشہ سچ کہوں۔ دائماً کا معنی ہمیشہ۔ فالرسول صلی اللہ علیہ وسلم قدوتی فی الصدق، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچائی میں میرا نمونہ ہے۔ وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اور تحقیق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پر سچ بولنا لازم ہے، یعنی سچ بولنے کو لازم پکڑ لو۔ علیکم بالصدق، علیکم کا معنی یہاں لازم پکڑ لو، بالصدق سچائی کو لازم پکڑ لو، یعنی سچ بولو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ بتلاتی ہے۔ ان البر یہدی الی الجنۃ، بلا شبہ نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ متفق علیہ، یہ متفق علیہ کا معنی بخاری شریف اور مسلم شریف، ان دو کتابوں کو
کتابوں کے اندر جو روایتیں ہوتی ہے اس میں سے اگر کوئی روایت لکھی گئی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے متفقن علیہ۔ آخری سال میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان میں ایک مسلم شریف ہے اور ایک بخاری شریف ہے، ان کی جو روایات ہوتی ہے احادیث اس کو کہا جاتا ہے متفقن علیہ۔ ابتسم الرجل، لڑکا مسکرایا، وقال اور کہا لقد عفو، آدمی مسکرایا، ابتسم الرجل وقال لقد عفوت عنك لصدقك یا بنی، آدمی مسکرایا اور اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تیری سچائی کی وجہ سے میں نے تجھ سے درگزر کیا، بارک اللہ فیک، اللہ تجھ میں برکت دے۔ لیجئے دوسری حکایت، رجل فی الحمام، غسل خانے میں آدمی، دخل الرجل فی الحمام وانشد طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آدمی غسل خانے میں داخل ہوا اور اس نے یہ شعر پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ اللہ کے رسول جب مدینے کے اندر گئے تھے اور آنے والے تھے تو وہاں کی جو لڑکیاں تھیں آپ کے انتظار میں تھیں، جیسے ہی اللہ کے رسول کو دیکھا تو اپنی گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر یہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ پورے اشعار انہوں نے پڑھنے شروع کیے۔ بدرن کا معنی ہوتا ہے چودھویں کا چاند، یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ رہے کہ ثنیۃ الوداع سے ہمارے اوپر چودھویں کا چاند طلوع ہوا، گویا اللہ کے رسول کے چہرے کو چودھویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ لیکن کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے چہرے کو چاند سے بھی تشبیہ دینا مناسب نہیں۔ یہ شعر ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے، چاند میں پرچھائیاں نبی کا چہرہ صاف ہے، چاند میں پرچھائیاں نبی کا چہرہ صاف ہے، وہ اللہ کے رسول کا چہرہ تو بالکل صاف ہے، چاند میں تو کچھ پرچھائیاں بھی نظر آتی ہے۔ تو کسی نے یہ کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھی یہ بھی ایک انصاف کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت اور نورانی تھا۔ فدخل علیہ ابوہ فضربہ، بس اس کا باپ اس کے اوپر داخل ہوا، اس کے پاس آیا، پھر اس کو مارا۔ فبکى الولد، تو لڑکا رویا، فجاءت امہ، تو اس کی ماں آئی، وقالت لماذا ضربت الولد، اور کہا کیوں تو نے لڑکے کو مارا؟ فقال، تو اس نے کہا یقرأ القرآن فی الحمام، وہ حمام میں قرآن پڑھتا ہے۔ فقالت امہ، تو اس کی ماں نے کہا ھذا لیس من القرآن، یہ قرآن میں سے نہیں ہے، یعنی قرآن نہیں ہے، بل قصیدۃ عربیۃ، بلکہ وہ عربی قصیدہ ہے، وہ عربی قصیدہ ہے۔ فبکى الاب، تو باپ رویا۔ فقالت لماذا تبکی، تو اس کی ماں نے کہا، لڑکے کی ماں نے، تو کیوں روتا ہے؟ فقال منذ 30 سنة اقرأ هذه في الصلاة، 30 سال سے میں اس کو نماز میں پڑھتا ہوں، یعنی گویا وہ قرآن سمجھ رہے تھے اور قرآن سمجھ کر اس کو 30 سال سے پڑھ رہے تھے۔ لیجئے تیسری حکایت، لسن و رابعۃ بصریۃ، چور اور رابعہ بصریہ۔ یہ رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی عورت گزری ہیں، جن کی بارے میں مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں، بڑی پرہیزگار متقی عورت تھی۔ چور اور رابعہ بصریہ، حکیہ ان لسن دخل بیت رابعہ بصریہ، بیان کیا گیا ہے کہ ایک چور رابعہ بصریہ کے گھر میں داخل ہوا، وہی نائمۃ، اس حال میں کہ وہ سوئی ہوئی تھی، فجمع امتیات البیت وہم بالخروج من الباب، تو اس نے گھر کے سامان کو جمع کیا اور دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ہم کا معنی ارادہ کرنا، ارادہ یریدو کی معنی کے اندر، اور اس نے دروازے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ فخفى علیہ الباب، تو دروازہ اس پر مخفی ہو گیا،
یعنی اس کو دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ فقعد ینتظر ظہور الباب، بس وہ بیٹھ گیا دروازے کے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے، یعنی اسے دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا تو دروازہ ظاہر ہو جائے اس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وَإِذَا هَاتِفٌ يَقُولُ لَهُ زَعِ الثِّيَابَ وَاخْرُجْ مِنَ الْبَابِ، بس اچانک ایک پکارنے والا اس کو کہتا ہے، ہاتفن کا معنی پکارنے والا، آواز دینے والا، ایک پکارنے والا اس کو کہتا ہے کہ کپڑوں کو رکھ دے، وَاخْرُجْ مِنَ الْبَابِ، اور دروازے سے نکل جا۔ فَوَضَعَ الثِّيَابَ فَظَهَرَ لَهُ الْبَابُ، بس اس نے کپڑے رکھ دیے تو دروازہ اس کے لیے ظاہر ہو گیا، یعنی دروازہ دکھنے لگا اس کو۔ ثوبن کا معنی کپڑا، اس کی جمع ہے ثیابن۔ اور یہ ودع یدع سے امریکہ سیگا ہے دع۔ فعلمہ ثم اخذ الثیاب، بس اس نے اس کو جان لیا، پھر اس نے کپڑے لیے۔ فخفى علیہ الباب، پھر دروازہ اس پر مخفی ہو گیا۔ فودعها فظہر له الباب، پھر اس نے اس کو رکھ دیا تو دروازہ اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ فاخذها، پھر اس نے اس کو لیا یعنی سامان کو۔ فخفى، پھر وہ دروازہ مخفی ہو گیا۔ وہکذا ثلاث مرات او اکثر، اور اسی طرح 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ ہوا، یعنی سامان لے کر نکلنے لگتا تھا تو دروازہ مخفی ہو جاتا، لیکن جیسے ہی رکھ دیتا دروازہ نظر آ جاتا تھا۔ اس طرح 3 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ ہوا۔ فناداہ الہاتف، تو ہاتف نے اس کو پکارا، پکارنے والے نے اس کو پکارا، یعنی کوئی غیبی آواز۔ ان کانت رابعۃ قد نامت فالحبیب لا ینام ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اگر رابعہ سو گئی ہیں تو حبیب تو نہیں سوتا ہے، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ نومن کا معنی نیند اور سنتن کا معنی اونگ، بالکل ابتدائی جو حصہ ہوتا ہے جس کو ہم جھونکا کہہ سکتے ہیں، آدمی جھونکے لگاتا ہے سونے سے پہلے، ابتدائی اس کو کہا جاتا ہے سینتن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جھونکا بھی نہیں آتا۔ ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو اونگ آتی اور نہ نیند۔ فوضع الثیاب وخرج من الباب، بس اس نے کپڑوں کو رکھا اور دروازے سے نکل گیا۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 22۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید معلومات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔